السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا زیادہ قیمتی ہے، تو آپ نے فرمایا جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ دنیا دولت سے حاصل کی جاتی ہے اور آخرت اعمال سے، اور جو اپنی آخرت سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا سنوار دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ ہو کہ وہ آپ کے بغیر جینا سیکھ لیں۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ جب لوگ ایک دوسرے سے عدل انصاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کا پورا حق ادا کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے تو برکتیں دگنی ہو جاتی ہیں۔ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسانے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوں۔ کہتے ہیں کہ روزانہ کسی کے گھر جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے، لیکن واحد اللہ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ مومن کا دل اس وقت تک سکون نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کے بھائی اور بہن تکلیف میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب کچھ کھو دینے کے بعد اللہ پر یقین رکھنا اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ اگر نماز پڑھنے والوں کو یہ علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدوں سے سر نہ اٹھائیں۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا نصیب بدلتا ہے۔ جن کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی کو نہیں سناتے۔ تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، یقین مانو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے بھروسے، میرا اللہ کبھی مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور مان جاتا ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پر لکھا تھا اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی ہے۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ پوری زندگی بدلنے کے لیے ایک سچی توبہ کافی ہوتی ہے۔ اللہ ہماری زندگی کو ایسی توبہ کے ساتھ اپنی رضا کی طرف موڑ دے، توڑ کر رب کی حدوں کو۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ زندگی میں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان ذریعہ نماز ہے۔ نماز روح کی غذا ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑ جاتی ہے۔ زندگی میں کبھی غرور نہ کرو، غرور انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ انسان کی قیمت اس کی دولت سے نہیں بلکہ اس کے دل کی سخاوت سے ہوتی ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے، اور برائی کا راستہ آسان سہی لیکن منزل تباہی ہے۔ اگر تمہیں ذرا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ پاک تمہارے معاملات کیسے درست کرتا ہے تو تمہارا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ اگر اللہ پاک تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تک تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہترین ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔
ہمیں سنبھال کر وہی رکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہو نا، تو پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین رکھو وہ آپ کو لڑکھڑاتے ہوئے تو دیکھ رہا ہے، مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، مگر جنت کے لالچ میں نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ کچھ غیر ہو کر بھی پرائے نہیں لگتے اور کچھ سگے ہو کر بھی اپنے نہیں لگتے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں بہت پریشان کرتی ہیں، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے امید۔ ہر مشکل کے بعد آسانی سے بس یقین اپنے رب کی ذات پر رکھو، وہ تمہارے صبر سے بڑھ کر تمہیں نوازے گا۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہو تو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کامیابی تمہاری سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ اگر سوچ مثبت ہو تو راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری بات قبول کرے تو تم کبھی اس کے بندوں کی بات قبول کرنا سیکھ لو۔ زندگی کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، کیونکہ ہر درد کی دوا اسی کے پاس ہے۔ وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، کیونکہ بھروسہ ایمان کی بنیاد ہے۔ تمہاری کامیابی تمہارے صبر میں پوشیدہ ہے۔ صبر وہ خزانہ ہے جسے صرف اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تقدیر اچھی ہو تو اپنی نیتوں کو بہتر بنا لو، کیونکہ تقدیر نیت کے مطابق لکھی جاتی ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔